हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं. आई एम फाइन एज वेल. टुडेज़ माई टॉपिक इज़ गर्ल्स कैन डांस. ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ़िल वक्त हमारे माशरे में इस चीज़ पे काफ़ी बहस भी चल रही हैं, काफ़ी आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं, डिबेट्स भी हो रहे हैं. तो मैं भी अपना एक ओपिनियन इसमें शेयर करना चाहूँगा. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिस पास्ट वीक आई वाज रियली बिज़ी. मैं अपनी बड़ी बहन की मेहंदी शादी में काफ़ी बिज़ी था. तो इस दरमियान होता कुछ इस तरह है कि जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यू नो नथिंग एंड यू आर अ लर्नर, यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एनीथिंग सराउंडिंग यू. जब आप ये मान रहे हैं कि यार हम सीख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो फिर होता है इस तरह कि जब आप एक बंदे को बैठा भी देखते हैं दैन यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम कि यार इसने अपने स्पाइन को किस तरह करके बैठा हुआ है. आप जब वो एक बोलचाल कर रहा होता है आप उससे भी सीख रहे होती हैं. जब वो एक खाना खा रहा होता है आप तब भी सीख रहे होती हैं. जब दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं आप उनसे भी कुछ ना कुछ सीख रहे होती हैं. व्हेन यू हैव दैट एनर्जी, दैट पर्सपेक्टिव कि यार आई कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एनीवन. ओके, हत्ता कि एक बंदा अगर चुप पे बैठा हुआ है आप उससे ये भी सीख सकते हैं कि हाउ इज़ ही ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ और इज़ ही ब्रीदिंग फ्रॉम हिज नोज़. ये चीज़ें हम लोग तब सीखते हैं जब व्हेन वी एक्सेप्ट के यार हम लोग लर्निंग के स्टेज में हैं. और जब ये एक फेज़ हमारे ऊपर आता है तो वी बिकम अ लर्नर हु इज़ लर्निंग 24/7 ऑल डे एवरी ईयर एवरी डे. ओके, अच्छा, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक पहाड़ी इलाके से है, चित्राल, जो पाकिस्तान के नॉर्थ में है. हम लोग जो एक माउंटेनियस लोग हैं, हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि लोगों का वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल था. तो ये फूड आइटम्स, कमोडिटीज़ वगैरह, ये रोड्स वगैरह पहुँचना तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल था. चूँकि हमारे वहाँ पे एक ऐसा टेरेन है जहाँ पे लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल है, आइडियाज़ को पहुँचना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है. हमारे जो एक क्लाइमेट है वो बहुत हार्श एक क्लाइमेट है. और ये हमारी जियोग्राफी में हम लोगों को इस तरह एक आप कह सकते हैं कि कर्स है या हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि वी आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज दैट मच. क्यों होता है इस तरह कि हमारे यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन का ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. अगर आप जियोग्राफिकली देख लें, हम लोगों का इस तरह है कि हम लोग साल में तकरीबन सिर्फ एक क्रॉप्स हमारे इधर उगता है. मतलब आपके पास खेती बाड़ी आप करते हैं, जिस ज़मीन पे आपने एक खेत में आपने जो एक फसल लगाई उस साल में आपको एक दफ़ा रिटर्न देगा. एंड इन कंपैरिजन विद द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा इस तरह होता है कि हमारे प्लेन्स में लोगों के यहाँ मतलब यहाँ पे रीजन्स में ऑलमोस्ट एक फसल से आप दो तीन हत्ता कि चार दफ़ा भी आप फसलें उगाते हैं. सो ये एक जो टेम्परामेंट है, ये जो एक कल्चर है, इस वजह से होता कुछ इस तरह है कि हम लोगों के पास जो है अपने आप के अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस का चेंज को एक्सेप्ट करना हमारे लिए रिलेटिवली बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर हम लोग जो लोग हैं, हम लोग फार्मर्स की लाइफ हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट हमारे यहाँ वहाँ पे चलती है. ठीक है, अभी तक ये इस तरह चल रहा था कि हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे. देखिए, अगर हम लोगों ने कोई चीज़ चेंज को एक्सेप्ट करना है तो वी हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स. ओके, एंड बीइंग अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, वेयर कैन वी एक्सपेरिमेंट थिंग्स इन द फार्म. ठीक है ना, जिधर हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है वहाँ पे हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट टेक दिस मच बिग ऑफ अ रिस्क कि अगर हम लोग को एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं एंड इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट तो फिर हम लोगों की क्या कहतसाली हमारे ऊपर आ सकती है. हम लोगों के ऊपर, हम लोग को मतलब सर्वाइवल का एक हमारे पास ये है. तो इस वजह से हमारे जो माइंड्स भी हैं वो भी चेंज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं समझते. इफ़ यू रियली थिंक कि जियोग्राफी हमारे कल्चर को शेप अप नहीं करती, तो मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी. आई गेस टिम मार्शल ने ये लिखी है. आप इसको पढ़ें, मैं एक हाईली रिकमेंडेड किताब है. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार हम लोगों का कल्चर जो है, हम लोग की जो वैल्यूज़ हैं, ये किस तरह बिल्ट होती हैं. आपको कहीं ना कहीं एक रफ सा आइडिया होगा कि यार अगर आप एक रेवोल्यूशनरी हैं या अगर आप एक मॉन्क हैं तो इसका आपके एरिया की वजह से आप पे कितना असर पड़ेगा. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. अगर आप ये पढ़ेंगे यू विल सी कि यार इन चीज़ों का कनेक्शंस, इन चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है, किस वजह से मैं जियोग्राफी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, अब जब देख रहे हैं कि मैंने अपने टाइटल का नाम दिया हुआ है गर्ल्स कैन डांस, और मैं आपको
پروو کر رہا ہوں میں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ جیوگرافی کے بارے میں، تو اس چیز کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہے کہ یار ہم لوگ جو ایک انسانی سوسائٹی ہے یہ انٹرلنکڈ ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک اکیلی چیز ہے وہ خود بخود کھڑی اور وہ اپنے ہی بلبوتے پہ کچھ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک آپ سیمنٹ لے لیں، سیمنٹ، آپ صرف سیمنٹ سے اپنے گھر کی دیوار نہیں بنا سکتے. آپ کو سیمنٹ چاہیے تو اس کے ساتھ آپ کو پانی بھی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو ریت بھی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو بجری بھی چاہیے. اگر یہ چاروں چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو دا اینڈ ریزلٹ وڈ ناٹ بی دیئر. اوکے، ایک سیمنٹ سے آپ صرف اپنے پلستر نہیں کر سکتے. سو دس از دا سوسائٹی، دس از دا ریالٹی آف آر سوسائٹی، کہ ہم لوگ ایک چیز جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے کازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ یار ہم لوگ جو ایک ماؤنٹینیس لوگ ہیں، ہم لوگ ایک ہارش کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے چینج ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک انیکڈوٹ ہے کہ if you are living in a jungle, okay, and you know that you can see far away that jungle is now burning. In order to stay relevant, in order to stay alive, you have to move out of the jungle, okay. ہم کو زندہ رہنے کے لیے وہ جنگل چھوڑنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے جب ہم وہ پلینز میں جائیں گے the life would be not that easy جتنی وہ جنگل میں تھی. but in order to stay alive ہمیں زندہ رہنے کے لیے وہ جنگل چھوڑنا پڑے گا. میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو آر کلچر، ہم لوگ جو ایک ماؤنٹینس ریجن کے لوگ ہیں، پرٹیکولرلی چترال کے لوگ ہیں، وی تھنک دیٹ آر کلچر از دا بیسٹ کلچر اینڈ ان سو مینی ویز اٹ از بیسٹ. اوکے، بٹ کیا آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ ایون دا بیسٹ آف دا بیسٹ نیڈس اپگریڈیشن. فار ایگزامپل جب ایک کمپیوٹر بنا تھا آج سے کئی دہائیوں پہلے، اٹ واز دا بیسٹ پاسبل سسٹم ون کوڈ ہیڈ. اوکے، اس طرح تھا کہ جو سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے اس کمپیوٹر کو بنایا تھا، وہ اس زمانے کے حساب سے ایک بیسٹ پاسبل سسٹم بنا تھا. مگر کیا ان لوگوں نے اس چیز کو اسٹیگننٹ کر لیا؟ کیا وہ اس چیز پہ رک گئے اور انہوں نے کہا یار چونکہ ہم لوگوں نے ابھی ایک کمپیوٹر بنا لیا ہے، اب نہ ہم اس کو اپگریڈ کریں گے، نہ ہم اس پہ کوئی بہتری لائیں گے اور اس پہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یار سی وی ہیو میڈ دا بیسٹ پاسبل تھنگ اینڈ وی آر گونا فلانٹ اٹ، ہم لوگ دکھائیں گے لوگوں کو. نو، دے نیو وہ جو چیز تھی وہ اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے بیسٹ تھی. اینڈ ناؤ ایوری ون آف اس نو دیٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے کمپیوٹر رائٹ ناؤ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپگریڈیشن، اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلانا، اٹس سو مچ نیسسری. مگر ہمارے لوگ ابھی کچھ مسئلے مسائل اس طرح ہو رہے ہیں کہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بٹ دے آر اونلی ایکسیپٹنگ دا چینج وچ از فیزیبل فار دیم. فار ایگزامپل آئی ول گیو یو سم ایگزامپلس کہ ہم لوگ کے وہاں ہم لوگ کلچرلی ہم لوگ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ مڈ ہاؤسز میں رہتے تھے، مٹی کے گھروں میں ہم لوگ رہتے تھے. ہمارے ہاں سیمنٹ نام کی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. our ancestors used to live like that. اگر آپ آج چترال میں یا گلگت کی طرف جائیں گے you won't be able to find so many homes which are made out of mud. کیوں؟ because we know ہمارے جو ہارش کلچر ہے، ہمارے جو ہارش ایک کلائمیٹ ہے، وہاں پہ سیمنٹ کے گھر ہم لوگ کو زیادہ بہتر انوائرمنٹ پیدا کر لیں. اوکے، ہمارے وہاں پہ جو ایک ڈریس کوڈ تھا which is our culture, our cultural code, you will not see anyone wearing those. ہمارے وہاں چوغا نام کی ایک چیز ہوتی تھی. now no one is wearing that is an antique. ہمارے یہاں لوگ ابھی پینٹ پہن رہے ہیں. means we are adopting to the new ways. okay، ہمارے وہاں کپینی نام کے ایک چمچ ہوتے تھے. they used to be made out of wood. ہمارے وہاں لوگ اسی سے کھانا کھاتے تھے. مگر آج آپ کو کسی کے گھروں میں کپینی نظر نہیں آئے گی. آج سارے اپنے چمچوں سے کھا رہے ہیں، اسٹیل کے چمچ ہیں. why? because they are easy to find. You don't have to do so much work to take them. You just have to go to the market. آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کو چمچ مل جاتا ہے. آپ نے اتنی انرجی نہیں لگانی کپینی بنانے میں. ہمارے لوگ، ہمارے آبا و اجداد سارے پیدل جاتے تھے. if you belong to a village which is far away from چترال، آپ کے پاس کوئی لگژری نہیں تھی کہ آپ پلین میں جاؤ گے یا آپ گاڑی میں جاؤ گے. you used to walk on foot. ہم لوگ پیدل چلتے تھے. لگژری اس ٹائم پہ کیا ہوتی تھی؟ موسٹ پروبلی آپ کا گھوڑا ہوتا تھا. where are those horses right now? کدھر ہے وہ گھوڑے؟ there are no horses anymore. ہاں، لوگوں کے پاس جس کے پاس پیسہ ہے، the ones who wants to be pass their time, they want to be some luxurious. ابھی یہ ایک لگژری کی ایلیمنٹ ہے. but we have accepted the cars. okay، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے انرجی
زیادہ بچت ہوگی, ہمارا کافی ٹائم بچے گا اگر ہم ایک ہارس کی جگہ, ایک گھوڑے کی جگہ ہم اگر گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ایکسیپٹنگ دی چینجز وچ آر اونلی فیزیبل ٹو اس, اور یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اس نے کافی پیچھے پکڑا ہوا ہے, بہت ٹائٹ سے ہمیں پکڑا ہوا ہے. ہم لوگ صرف وہ چیزیں چاہ رہے ہیں, ہم لوگ ان کو اپنے معاشرے میں لائیں جو ہمیں ہمارے ایک نظریے سے ایک بہتر آپشن لگ رہا ہے. یہ ہمارے کمیونٹی کو, ہمارے معاشرے کو ترقی کی جگہ میرے حساب سے ان مائی اوپینین تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے. اوکے, لیٹ می شیئر مائی ایکسپیرینس وتھ یو کہ یہ پاسٹ ہوئی کہ جب میں اپنی ان شادیوں میں مصروف تھا, جیسا آئی ٹولڈ یو ان دا بگننگ آف دا ویڈیو. پورا کچھ یوں تھا کہ آپ کو پتہ ہے جب ایک شادی کا گھر ہے وہاں پہ آپ کے کزنز آتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آتے ہیں, آپ کے دوست آتے ہیں, اینڈ وی ور آل انجوائنگ. اتنے میں میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بنائی میرے اپنے موبائل پہ. اوکے, ان کا بھی موبائل نہیں تھا, لیٹ می کلیئر دیٹ. میرا اپنا موبائل تھا, ہم لوگ ڈانس کر رہے تھے, مائی ویڈیو واز میڈ. اوکے, اینڈ آئی اپلوڈیڈ دیٹ ویڈیو کیونکہ آئی تھنک کہ انسٹیڈ آف شیئرنگ ایک بہت ڈریڈفل سا آپ کا ایک کانٹینٹ ہو, کیونکہ دیر از اے لاٹ آف misery in the world right now. Okay, the people are looking for happiness even if that is for just a moment. مطلب اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی لوگ کسی حساب سے خوش ہو رہے ہیں, so that's a really blessing. Okay, ہم لوگ ہر غم کی چیز, ہر ایسی چیز جو ہم لوگ کو دماغی طور پر پریشان کریے, we are able to we jump on those news, ہم وہ شیئر کر دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم اے بلیور کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہم وہ بنتے ہیں. تو آئی تھنک اسپریڈنگ ہیپینس, اسپریڈنگ جوائے از مچ بیٹر دین اسپریڈنگ دوز آل نیگیٹو تھنگس. اوکے, اب میں نے وہ چیز اپلوڈ کر دی, اتنے میں مجھے میسیجز آنا شروع ہو گیا کہ اوکے آر دوز یور سسٹرز, اوکے دس اینڈ دیٹ. کچھ لوگ تو نام بھی پوچھنا شروع کر دیا. میں واز لائک یا یہ وہی ہے, ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں, میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں. بٹ when I was uploading that video, I didn't saw any girl or a boy or an aunt or someone like that. I saw, میں نے دیکھا انسان جشن منا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگی تو میں نے شیئر کر دی. اب میرے جو ارد گرد لوگ تھے جنہوں نے وہ چیزیں دیکھی, انہوں نے وہ خوشی نہیں دیکھی, انہوں نے وہ لوگ نہیں دیکھے, انہوں نے وہ صرف جینڈرز دیکھے, جو ایک انسانی بنائے ہوئے جینڈرز ہیں. انہوں نے دیکھا اچھا لڑکا ہے, لڑکی ہے, یہ لوگ ناچ رہے ہیں. اینڈ somehow they thought کہ یار it was not okay. لوگوں سے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی. I don't give a damn about them. Okay, I will do whatever I want. This is my life's mantra. Okay, I want to do whatever I want to do. جو میں سوچتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, جو میں پڑھ کے جو چیز پہ میں ایک اخذ نکالتا ہوں, I want to pursue that in my life. Okay, بٹ پرابلم کدھر ہوئی, میرے اپنے والدین آ کے مجھے اس چیز سے منع کر دیا کہ نو یو کین ناٹ ڈو اٹ. آئی واز لائک وائی, میں کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہماری لڑکیاں اس میں. میں نے کہا لڑکیاں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, ہم کوئی چوری یا ڈکیتی تو نہیں کر رہے, ہم کو کوئی قانون تو نہیں توڑ رہے, جشن منا رہے, ہم لوگ ناچ رہے ہیں. میں ان کا بھائی ہوں, میں کوئی اور تو نہیں ہوں. ہم نے ویڈیو شیئر کی ہے, بٹ دے ور ناٹ اوکے ود اٹ. اب ہم اس کلچر کو آپ دیکھ لیں کہ ایک لڑکا, اگر میں ہی ہوتا اپنے کزنس کے ساتھ, میں نے کتنی مرضی شراب پی ہوتی, میں نے کتنا کچھ کیا ہوتا, میں نشے میں ہوتا, میں ویڈیو ڈالتا, everyone would have told me کہ یار واو this and that. اگر if you don't believe me, آپ جائیں ابھی سرچ کریں چترالی, کوئی بھی اگر آپ کو اگر یوٹیوب پہ کوئی بھی ڈانس ملے گا, more than 50 to 80% of them would be drunk, and that's okay with everyone. کیوں, because they are boys. وہ انٹاکسیکیشن میں ڈانس بھی کر سکتے ہیں, اسی ڈانس کے درمیان وہ بچوں کو پرووک بھی کر سکتے ہیں, ہیراس بھی کر سکتے ہیں, اینڈ نو ون سیز اینی تھنگ. کوئی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. ایک بچے کو اگر ایک بڑا بندہ ویڈیو کے درمیان ہیراس کر رہا ہے اور وہ ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھ رہی ہے, ایوری ون از کامنٹنگ کہ یار یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ, بٹ دے آر اوکے ود اٹ. وہ ویڈیو کوئی بھی ڈیلیٹ کرنے کے پیچھے نہیں ہے. بٹ می انجوائنگ ود مائی سسٹرز, ود مائی آنٹس, اپنی بہنوں کے ساتھ انجوائے کرنا, آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. ایسا ہی کوئی واقعہ دوبارہ ہمارے چترال میں ہوا, ان دی یونیورسٹی آف چترال, کہ لڑکیاں انجوائے کر رہی تھی. دے ور ناٹ ایون ڈانسنگ, دے ور جسٹ کلیپنگ, دے ور انجوائنگ. اور ہمارے یہاں پہ ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سڈنلی آور کلچر واز ان ڈینجر. ہمارا کلچر ڈینجر میں تھا. آئی ڈونٹ نو کس سے. کلچر
کو بنانے والا میں ہوں، آپ ہو، جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، جو لوگ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہ ایک کلچر کا حصہ ہے. سڈنلی وہی لوگ اس چیز کے خلاف باتیں کرنے لگے کہ یار نو دس از ناٹ آر کلچر. واٹ از آر کلچر؟ از اٹ آر کلچر ٹو ہراس بوائز؟ از اٹ آر کلچر ٹو ڈرنک؟ اف یو ایکسیپٹ دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیز ایز ویل. وہ ایک انسان ہے، وہ لڑکیاں بعد میں، آپ کی بیٹیاں بعد میں، انسان پہلے ہیں. اچھا اگلے دن میرے دوست، میرے کزن، انہوں نے آ کے مجھے بتایا یار اوکے واٹ یو ڈیڈ واز گڈ، آپ نے ٹھیک کیا تھا، بٹ یار ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے، آپ نے کیا تو ٹھیک تھا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایکٹ آپ کو یہ غلط ایکٹ لگتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. سو آئی ہیڈ جسٹ ون کوشچن. میں نے ان کو کہا صرف ایک بات، میں اس چیز پہ ریسرچ کرتا ہوں، میں اس چیز کو پڑھتا ہوں، میں ایک چیز کو اگر اپنے نزدیک سچ سمجھتا ہوں تو I would do that in any case, in any scenario. I would want to do it, okay? جب تک وہ میرے سے جڑی ہے، اس سین میں اس طرح تھا کہ وہ چیز میرے سے جڑی نہیں تھی، وہ میرے سے ایک اسٹیپ فردر تھی، کیونکہ اس میں کوئی اور لوگ بھی انوالو تھے اور کہیں نہ کہیں they are not it کہ یس یار ڈیلیٹ دیٹ. اوکے I was okay with it. بٹ ایک چیز کو جو میں ٹرو سمجھتا ہوں and I think that it is important for me, I'll do it. میرے کزنس سے، میرے دوستوں سے سوال یہ تھا کہ اگر ایک چیز کو ہم سچ سمجھتے ہیں، ایک چیز کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر اس کو میں نہیں، آپ نہیں، تو کون آ کر ہمارے معاشرے میں اس ایکٹ کو کرے گا؟ پلیز ٹیل می. انٹل نیکسٹ ٹائم، پیس.